نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا سبق اور دوسری نشست ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے انکار حیات کا مختصر سا تاریخی پس منظر اور اس کے بعد ہمارے اکابرین کی صلح کی کوششیں، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی راولپنڈی میں آمد، اور پھر اس کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ ہے حیات کی، نبی اور امتی کی حیات کی موت کی کیفیت میں جو فرق ہے، یہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ کچھ تنقیح مزید سمجھیں، اس کے بعد پھر ہم اس عقیدے پر دلائل اور اس پر ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات کو عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے عقیدے میں نے کل بنیادی طور پہ یہ بات عرض کیا تھا کہ کئی اجزاء ہیں۔ پہلی جو بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وفات ایک قطعی امر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہوں، آپ کی وفات کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ جب نبی کی وفات ایک قطعی امر ہے، اس کو فریقین مانتے ہیں، اب اس پر خام خواہ کے دلائل پیش کرنا اور گفتگو کو الجھا دینا، بحث کو خلط ملط کر دینا، یہ ایک ناانصافی اور بددیانتی کی بات ہے۔ جو ایک نقطہ نظر جو ہمارا ہے ہی نہیں یا جس کے ہم خلاف ہیں ہی نہیں، اب اس پر خام خواہ کی گفتگو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وفات ایک قطعی امر ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے، یہ ہمارا سوال ان لوگوں سے ہے جو ہر جگہ قرآن کی رٹ لگاتے ہیں، اور جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی آپ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حیات فی القبر کو قرآن سے ثابت کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام قبور میں زندہ ہیں، یہ کہاں ثابت کرو؟ قرآن سے ثابت کرو۔ یہ ان کا ایک مدعا اور ان کا ایک مطالبہ ہوتا ہے۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ حیات بعد میں ہے، نبی کی موت پہلے ہے۔ حیات میں تو تمہارا ہمارا اختلاف ہے، موت میں تو اختلاف نہیں ہے نا، موت تو اتفاقی ہے۔ تو پھر تم نبی کی موت قرآن سے ثابت کر دو۔ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت قرآن سے ثابت کرو گے تو ہم نبی کی حیات فی القبر یہ بھی قرآن سے ثابت کر دیں گے۔ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت احادیث مبارکہ سے ثابت کرو گے تو ہم حیات فی القبر وہ احادیث سے ثابت کر لیں گے۔ اگر تم نبوت کی موت پر اجماع پیش کرو گے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کو اجماع ثابت کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت قرآن سے ثابت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو ہے انک میت و انہم میتون، ایک ہے وعدہ موت، ایک ہے وقوع موت۔ اس آیت سے وعدہ موت ثابت ہو رہا ہے، وعدہ موت سمجھ آتا ہے، وقوع موت سمجھ نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی یہ آیت پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو ثابت کرنے کی کوشش کرے تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت سے وعدہ موت، یا رسول اللہ انک میت، آپ پر موت آئے گی، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس آیت کا یہ معنی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو پھر سوال یہ ہے پھر یہ آیت اتری کس پر ہے؟ اگر اس آیت کا یہ معنی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو قرآن تو کس کو کہتے ہیں؟ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ یہ المنزل علی الرسول تو نہ ہوا، رسول تو پھر دنیا سے جا چکے ہیں، پھر یہ آیت اتری کس پر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے وعدہ موت تو سمجھ آتا ہے، وقوع موت سمجھ نہیں آتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ میں فوت ہو چکا ہوں۔ اگر آپ یہ فرما دیں میں فوت ہو چکا ہوں، پھر وہ حدیث کس چیز کی؟ حدیث تو وہ ہوگی نا کہ جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں فرمائیں گے۔ ہاں، یہ تو آپ فرما رہے ہیں وَهُوَ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا مَقْبُوضٌ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ میرے اوپر موت آئے گی۔ وعدہ موت تو آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن وقوع موت کہ میرے اوپر موت آ چکی ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے، اس کا ذکر حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ذکر کہاں ہے؟ خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔
صحیح بخاری خطبہ صدیق اکبر۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت قرآن سے ثابت کرو تو ہم بھی حیات فی القبر قرآن سے ثابت کریں گے، تم نبی کی موت حدیث سے ثابت کرو تو ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر حدیث سے ثابت کریں گے۔ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر قرآن بھی پیش نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے، احادیث بھی پیش نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے، تم نبی کی موت پر خطبہ صدیق اکبر پیش کرو گے تو ہم بھی نبی کی حیات فی القبر پر خطبہ صدیق اکبر پیش کریں گے۔ تو جو طرز استدلال تمہارا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس نقطۂ نظر میں فریقین متفق ہیں اس پر ان کے بعد دلیل کے لیے قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، اور رٹ کیا لگائی ہے کہ عقیدہ ہوتا ہی وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہو۔ تو کیا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر موت آئی ہے؟ یا تو کہہ دو یہ عقیدہ نہیں ہے، یا اس عقیدے کا انکار کر دو۔ تو کیا ہر عقیدے کا قرآن سے دکھانا ضروری ہے؟ اصل میں یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی بہت سے مسائل میں، عقائد میں وہ ہمارے اصولوں کے خلاف چلی جاتی ہیں اور ہم ان کو خود بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں بھی ایک اصول بنا دیا جاتا ہے کہ جی عقیدہ تو وہی ہوگا جو قرآن سے ثابت ہوگا، عقیدہ تو وہی ہوگا جو احادیث متواتر ثابت ہوگا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا امیر صدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مماتی مولوی کے پاس گیا تو حسن اتفاق اس وقت وہ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب پڑھا رہے تھے متوسطہ کے بچوں کو۔ تو بات چل پڑی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ اس عقیدے پر قرآن پیش کرو گے؟ تو میں نے کہا کیا ہر عقیدے کے ثبوت کے لیے قرآن ضروری ہے؟ ہر عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن ہی ضروری ہے، قرآن کے بغیر کوئی اور دلیل نہیں پیش کی جا سکتی؟ کہنے لگا کہ جی ہاں قرآن ہی ضروری ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو دیکھو کہ یہ جو تعلیم الاسلام ہے اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ عقائد کا ہے، دوسرا حصہ فقہی مسائل کا ہے۔ اس میں پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ اس عقیدے پر قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کر دیں۔ اگلا عقیدہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے، آپ اس عقیدے پر بھی قرآن کریم کی 6238 آیات میں سے ایک آیت پیش کر دیں۔ کہتے نہیں جی وہ ہے تو صحیح لیکن یہ جو کتب احادیث سے ثابت ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ عقیدہ ہوگا وہی جو کس سے ثابت ہوگا؟ قرآن سے ثابت ہوگا، اب آپ فوراً حدیث کی طرف آ گئے۔ تو اصل میں لوگوں کی بنیاد ایک نہیں رہتی، کبھی قرآن کی طرف آ جائیں گے، کبھی حدیث کی طرف آ جائیں گے۔ جیسے ولا تقولوا لمن یقتل، خیر میں اس پہ آگے عرض کرتا ہوں جا کر کہ ولا تقولوا لمن یقتل کو جب ہم پیش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں حدیث دیکھ لو، صحیح مسلم کی روایت دیکھ لو، اب قرآن گیا۔ تو بھائی جو بنیاد تم نے بنائی ہے اس بنیاد پر پھر قائم رہو۔ تم نے بنیاد یہ رکھی کہ عقیدے کے ثبوت کے لیے قرآن ضروری ہے، پھر پہلا عقیدہ وفات کا ہے، وفات کے بعد حیات کا ہے، تو حیات بعد میں دکھائیں گے، پہلے وفات والا عقیدہ کو تم نے قرآن سے دکھانا ہوگا، پہلے وفات والا عقیدہ تم نے احادیث سے دکھانا ہوگا۔ جب وفات قرآن اور احادیث سے نہیں دکھا سکتے تو جب بات حیات کی آتی ہے ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر پر قرآن بھی پیش کریں گے، احادیث مبارکہ بھی پیش کریں گے، امت کے اجماع اور قیاس اور فریقین کی متفقہ تحریر، اکابر علماء دیوبند کی عبارات بھی پیش کریں گے۔ لیکن ایک اصولی بات کہہ رہے ہیں کہ جو بنیاد تم نے رکھی ہے ہم اس اصول کے تحت بات کر رہے ہیں کہ اگر ضروری ہے قرآن و حدیث دکھانا تو پھر موت نبوت پر بھی قرآن و حدیث ثابت کرو۔ تو یہ پہلی بات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات قطعی امر ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ارواح جہاں بھی ہوں روح مبارک کا جسم کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے، اور یہی ہمارا نقطہ اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ روح مبارک کا جسم کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے، اور یہ تعلق نبی کا اتنا قوی ہے کہ روضہ مبارک پہ پڑھے جانے والا صلاۃ والسلام خود سنتے ہیں اور دور والا صلاۃ والسلام بدریہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ جبکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ روح مبارک اس جسم سے نکلی اور جسم مثالی میں چلی گئی، اب جسم مثالی زندہ ہے، جہاں پر بھی لفظ حیات آتا ہے اس حیات کا معنی کیا ہے؟ جسم مثالی زندہ ہے، اس کا مطلب جسم عنصری زندہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو اس کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے۔ تو ہم اپنا عقیدہ جب لکھ کر دیں گے مناظرے میں یا مباحثے میں، ہم یوں لکھ کر دیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کیا لکھیں گے؟
یہ وفات لکھیں گے تاکہ ہمارا وہ اشکال حل ہو جائے۔ وفات کے بعد اپنی قبر میں، قبر کے آگے لکھ دیں گے برزخ شریف بریکٹ میں، قبر شریف یعنی برزخ شریف میں بتعلق روح زندہ ہے۔ جب آپ تعلق کا لفظ بولیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں اور دیگر اکابرین کے قول میں تطبیق ہو جائے گی، یعنی یہ تعلق روح ہے یا تلبس روح ہے، جو بھی ہے ان اقوال میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے بتعلق روح کا لفظ لکھ لیں گے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے پر پڑھے جانے والا صلاۃ والسلام خود سنتے ہیں، اور دور والا صلاۃ والسلام بدریہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور آگے اس عقیدے کے منکر کا حکم بھی لکھ دیں کہ ہمارے نزدیک اس عقیدے کا منکر اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ یہ ہم نے دعویٰ بناؤ، جواب دعویٰ بناؤ، آپ کی مرضی، جو بھی ہے بن گیا۔ اب اس کے بعد ہمارا ان سے سوال ہوگا، آپ اپنا عقیدہ لکھ کر دیں۔ مماتی جب بھی عقیدہ لکھیں گے، مجمل لکھیں گے، مبہم لکھیں گے، اس کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھیں گے کہ تاکہ وہاں پر یہ تعویل نہیں کر سکیں۔ مثلا وہ کہیں گے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد برزخ شریف میں اعلیٰ، اقوا، اکمل، اتم، اطہر، عرفہ، پتہ نہیں لمبے اس میں تفضیل کی گردانوں کے لمبے صیغے پڑھنے کے بعد کہیں گے کہ برزخ میں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد برزخ میں اعلیٰ، عرفہ، اکمل یہ زندہ ہیں، بس یہ لکھیں گے۔ آپ انہیں کہیں کہ آپ کا دعویٰ یہ بالکل مبہم ہے، آپ کا دعویٰ یا جواب دعویٰ جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ مبہم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اپنی قبر میں، وفات کے بعد برزخ میں، اولاً تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ برزخ اور قبر کیا اس میں تضاد ہے؟ یا پڑھ لیں نا ثواب عذاب قبر میں، قبر اور برزخ میں منافات ہے، پہلے تو یہ بات حل کریں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد برزخ میں زندہ ہیں۔ بھئی اس برزخ میں زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد عنصری والی حیات مراد ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مثالی والی حیات مراد ہے؟ اگر تو آپ کہیں کہ جسد عنصری والی روضے والا جو جسم ہے یہی زندہ ہے، پھر تمہارا ہمارا اختلاف ختم۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جسم مثالی زندہ ہے اور جسم مثالی کا اس جسم کے روح کا یا جسم مثالی کا اس جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ حیات بنتی ہی نہیں ہے، یہ حیات بنتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے حیات کی تعریف کیا ہے؟ توجہ سے دیکھیں، ایک لفظ ہے موت اور ایک ہے لفظ حیات، یہ دونوں متضاد ہیں، ضد ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہ حضرات جو تعریف موت کی کرتے ہیں وہی حیات کی کرتے ہیں، حالانکہ موت اور حیات میں آپس میں کیا ہے؟ تضاد ہے۔ دیکھیں، حیات کی دو تعریفیں ہیں۔ حیات کا ایک معنی یہ ہے کہ روح جسم میں ہو، یہ حیات ہے۔ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہماری روحیں ہماری جسموں میں ہیں، ہم زندہ ہیں، جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، یہ ہم پر کیا لفظ اطلاق ہوگا؟ حج کا، حیٌ کا، زندہ ہونے کا۔ تو حیات کا ایک معنی یہ ہے کہ روح جسم میں ہو، یہ بھی حیات ہے۔ نمبر دو، روح جسم میں نہ ہو لیکن روح کا جسم سے تعلق ہو، روح جسم میں نہ ہو لیکن روح کا جسم سے کیا ہو؟ تعلق ہو، یہ بھی حیات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ سو جاتا ہے، نائم ہے، سونے والا ہے۔ اب یہ سو گیا، قرآن سورۃ الزمر 24واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سونے والے کی روح بھی نکل جاتی ہے۔ اب سونے والا اس کی روح نکل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود روح کا جسم سے کیا ہے؟ تعلق ہے۔ اب دنیا کا کوئی بندہ بھی سونے والے کو مردہ نہیں کہتا، نائم کو کوئی مردہ کہتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے نائم کو، سونے والے کو زندہ مانا ہے تو مطلب یہ نکلا روح جسم میں نہ ہو لیکن روح کا جسم سے تعلق ہو، یہ بھی حیات ہے۔ تو حیات کی دو تعریفیں، روح جسم میں ہو یہ بھی حیات ہے، روح جسم میں نہ ہو لیکن روح کا جسم سے تعلق ہو یہ بھی حیات ہے۔ اب دیکھیں، اب جب موت کی تعریف ہو کیا بنے گی؟ اب اس کے برعکس بن جائے گی، موت اس کو کہیں گے روح جسم میں بھی نہ ہو، روح کا جسم سے تعلق بھی نہ ہو، یہی موت ہوگی نا، روح جسم میں بھی نہ ہو اور روح کا جسم سے تعلق بھی نہ ہو، یہ موت ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جب تم مردہ تھے؟ اب یہاں لفظ بولے امواتا، اب اس موت سے مراد یہ وہ زندگی ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، جب ہماری روحیں تو موجود تھیں لیکن ان روحوں کا نہ جسموں سے تعلق تھا نہ روحیں جسموں میں تھی۔ کنتم امواتا، کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے اس زندگی کی کہ جب انسان عالم ارواح میں تھا اور روح جسم میں بھی نہیں تھی، روح کا جسم سے تعلق بھی نہیں تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا
کہ لفظ موت کا معنی اور موت کی تعریف یہ بن جائے گی کہ روح جسم میں بھی نہ ہو اور روح کا جسم سے تعلق بھی نہ ہو۔ اب جب آپ حیات اور موت کی تعریف سمجھ گئے، اب آپ ان سے سوال کریں کہ تم کہتے ہو کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو مانتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں نا، حیات النبی کا دعویٰ تو ان کا بھی ہے، یہ دھوکہ تو حیات النبی کے لفظ سے وہ بھی دیتے ہیں۔ اب بندوالی صاحب نے کتاب لکھی ہے عقیدہ حیات النبی اور علماء دیوبند، تو کہتے ہیں حیات النبی کو تو ہم بھی مان رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو مانا ہے تو کس معنی میں مانا ہے؟ حیات کی دو ہی تعریفیں تھیں، یا تو تم نبی کی روح کو جسم میں مانتے، وہ حیات نہیں ہے، یا روح کا جسم سے تعلق مانتے، تم نے نبی کی روح مبارک کو جسم میں بھی نہیں مانا، نبوت کی روح مبارک کا جسم سے تعلق بھی نہیں مانا۔ جب روح جسم میں بھی نہیں، روح کا جسم سے تعلق بھی نہیں، تو پھر حیات کیسے؟ دو ہی بات ہے نا، یا روح جسم میں ہو وہ بھی نہیں مانتے مرنے کے بعد، یا روح کا جسم سے تعلق ہو وہ بھی نہیں مانتے، پھر حیات کس معنی میں؟ پھر تو تمہارے ہاں موت اور حیات کی تعریف ایک ہی ہو گئی۔ تمہارے ہاں بھی اور ہمارے ہاں موت کی تعریف کیا ہے؟ روح جسم میں بھی نہ ہو، روح کا جسم سے تعلق بھی نہ ہو، یہی موت ہے۔ اور ہم پوچھتے ہیں مرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو تم نے حیات مانی ہے کیسے مانی ہے؟ کہتے ہیں ہم نے حیات یوں مانی ہے، روح نکل گئی جس میں مثالی میں چلی گئی، اس روح کا جس میں عنصری کے ساتھ، جس میں حصی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں عجیب بات ہے، یہی موت ہے، یہی حیات ہے۔ یہی تعریف موت کی ہے کہ موت کا معنی کیا ہے؟ روح جسم سے نکل جائے، روح کا جسم سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو۔ اور حیات کی تعریف بھی تم نے یہی کر لی کہ روح، نبی کی روح جسم سے نکل گئی، جہاں بھی ہے اس روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہی موت، یہی حیات۔ حالانکہ موت اور حیات کیا تھیں؟ ضدیں تھیں۔ تمہارے ہاں جو تعریف موت کی ہے وہی تعریف حیات کی ہے۔ آج تک کوئی مماتی یہ عقدہ اور یہ الجھن سمجھا نہیں سکتا کہ عجیب بات ہے، ادھر کہتے ہو ہم حیات کو مانتے ہیں، جو تعریف تم موت کی کرتے ہو وہی تعریف کہاں کس کی کر رہے ہو؟ حیات کہہ رہے ہو، پھر یہ حیات کیسے؟ اور ہمارے لیے بات سمجھانا آسان ہے، ہم نے کہا کہ ہم نبی کی موت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی حیات کو بھی مانتے ہیں۔ حیات کیسے؟ روح مبارک جہاں بھی ہو، روح کا جسم کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے۔ اور حیات کی جو دوسری تعریف ہے، پہلی تعریف کہ روح جسم میں ہو، اور دوسری روح جسم میں نہ ہو لیکن روح کا جسم سے تعلق ہو، تو ہم اس کو مان رہے ہیں، لہذا حیات بھی ثابت ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی ثابت ہو گئی۔ تو یہ اصل جو ہمارا بنیادی نقطہ نظر ہے، اختلاف ہے، وہ یہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو کیفیت ہے، کیفیت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیفیات کے اختلاف میں بحث مباحثوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مناظروں کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھئی وہ جو کیفیت کے اختلاف ہے وہ صرف اتنا ہے کہ روح اور جسم کے تعلق کی کیفیت کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ روح اور جسم کے تعلق کا انکار کر دو۔ تم نے روح، اور ہم بھی کہتے ہیں روح اور جسم کا تعلق کیسے ہے، کس کیفیت کے ساتھ، اس میں ہم بھی نہیں پڑھتے۔ قرآن نے بھی کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، لیکن تم نے تو روح اور جسم میں جو تعلق ہے تم نے اس کا انکار کر دیا۔ تم نے روح اور جسم کے درمیان تعلق بھی نہیں مانا، تو تم نے کیفیت کا اختلاف نہیں کیا، تم نے نفس مسئلہ کا اختلاف کیا۔ نفس مسئلہ کا اختلاف اور ہوتا ہے، کیفیت کا اختلاف اور ہوتا ہے۔ کیفیت کے اختلافات پر باس مباحثے مناظرے نہیں ہوا کرتے، لیکن ایک بندہ نفس مسئلے کا انکار کر دے، اب ظاہر ہے اس سے تو پھر گفتگو ہوگی۔ اور پھر دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حیات کو مانتے ہیں، پھر حیات کو پھر کیسے مانتے ہیں آپ؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یہاں ایک بات اور بھی سمجھیں، یہ جو ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بولتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات پر ہم کئی الفاظ بولتے ہیں، اس حیات کو حیات حسی بھی کہہ دیتے ہیں، اس حیات کو حیات برزخی بھی کہتے ہیں، اس حیات کو حیات روحانی بھی کہتے ہیں، اس حیات کو حیات مانوی بھی کہتے ہیں، اس حیات کو حیات خفی بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو کئی الفاظ ہیں، یہ کئی تعبیرات ہیں، یہ صرف تعبیراتی فرق ہے، ان میں سے کوئی ایک تعبیر بھی اختیار کرنے میں نفس مسئلہ میں فرق نہیں آتا۔ آج سٹیجوں پر بات یہ بتائی جاتی ہے کہ دیوبندی کا عقیدہ ایک نہیں ہے، ایک مولوی لکھتا ہے کہ میں نبی کی روحانی حیات کو مانتا ہوں، ایک لکھتا ہے کہ میں نبی کی برزخی حیات کو مانتا ہوں، ایک لکھتا ہے کہ میں حسی حیات کو مانتا ہوں، ایک لکھتا ہے میں مانوی کو مانتا ہوں، تو ان کا عقیدہ بھی ایک نہیں ہے۔ یہ محض دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تلبیس ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے حیات ایک ہی ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ مثلا جب ہم نے کہا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی ہے. حیات دنیوی کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں. حیات دنیوی کا معنی یہ معنی ہرگز نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ جیسا کہ دنیا میں تھے. یہ معنی ہرگز نہیں ہے. حیات دنیوی کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا والا جسم زندہ تھا، روضے میں یہی جسم زندہ ہے جس میں مثالی کی حیات کی ہم بات نہیں کر رہے. اب کیا کہتے ہیں کہ جی دیوبندی تو حیات دنیوی مانتے ہیں. تو جب حیات دنیوی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر کیوں نہیں آتے؟ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ پھر آگے خلافت کیوں چلی ہے؟ جمل اور صفین میں مشاجرات میں آپ نے صحابہ کے فیصلے کیوں نہیں کیے؟ ہم کہتے ہیں آپ تعبیر، یہ لفظ جو ہے لفظ ہمارا ہے تو اس لفظ کا مفہوم بھی ہم سے پوچھو. ہم نے کہا حیات دنیوی ہے. دنیوی کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ جیسے کہ دنیا میں زندہ. نہ، دنیوی کا معنی یہ ہے کہ دنیا والا جسم زندہ ہے جس میں مثالی زندہ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں حیات حسی ہے، حسی کا معنی یہ ہے کہ یہی جسم جو روضے میں محفوظ ہے، یہی جسم حیات کو محسوس کرتا ہے. حسی کا یہ معنی ہے. جب ہم کہتے ہیں حیات برزخی ہے تو برزخی کا معنی یہ ہے کہ یہ حیات پردے میں ہے. یہ تو تم بھی مانتے ہو. برزخی کا معنی پردے میں. فرق اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسی قبر میں، اسی روضہ اطہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حیات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کیا ہے؟ پردے میں ہے، برزخ میں ہے. اور تم کہتے ہو نا یہ جسم عنصری نہیں، جس میں مثالی زندہ ہے، روح زندہ ہے، اور روح کی زندگی اور روح کی حیات وہ پردے میں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ حیات روحانی ہے تو روحانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جسم، ایک ہوتی ہے روح. دنیا میں احوال اصالتاً جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے روح محسوس کرتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں دنیا میں بھی چلتا ہے، ایک شربت ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے روح افزا. حالانکہ وہ شربت روح نہیں پیتی. کون پیتا ہے؟ جسم پیتا ہے. لیکن لکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ روح افزا، کہ جسم کے واسطے سے روح کو بھی کیا ہوئی ہے؟ فرحت ہوئی ہے، روح کے اندر بھی انبساط آیا ہے. ایسے ایک استاد طالب علم کو مارتا ہے، مارنے کے بعد پوچھتا ہے اب تے روح خوش ہوئی؟ اب تے روح کو مزہ آیا؟ حالانکہ وہ مار روح کو نہیں پڑی، مار جسم کو پڑی ہے. لیکن جسم کے واسطے سے چونکہ روح نے محسوس کیا ہے، اس لیے جسم میں بھی دنیا میں حیات ہوتی جسم کی ہے، لیکن جسم کے واسطے سے چونکہ روح محسوس کرتی ہے تو کبھی جسم پر اطلاق کر دیا جاتا ہے اور کبھی روح پر اطلاق کر دیا جاتا ہے. لیکن یہی انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر جسم نہیں، روح غالب ہوتی ہے. دنیا میں جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے. عالم آخرت، عالم برزخ میں، عالم قبر میں روح غالب ہے، جسم مغلوب ہے. غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ روح کا ہوتا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کی روح کو اصال ثواب کر دو. کیوں؟ وہاں غلبہ روح کا ہے. تو جس طرح دنیا میں لفظ جسم کا بولتے ہیں، لفظ روح کا بولتے ہیں، لیکن وہ جسم کے واسطے سے ہوتا ہے، اس طرح آخرت کے حوال میں لفظ روح کا بولتے ہیں لیکن روح بواسطہ جسم ہوتا ہے. تو جب ہم حیات روحانی کہتے ہیں، حیات روحانی کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح زندہ ہے، جسم زندہ نہیں ہے. بلکہ روحانی کا معنی یہ ہے کہ وہاں روح کا جسم پر غلبہ ہے، تو غلبے کو دے کر تقریباً روح کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. اس لیے یہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں، برزخی کہہ دو، روحانی کہہ دو، حسی کہہ دو، دنیوی کہہ دو، مانوی کہہ دو، خفی کہہ دو، کوئی ایک لفظ بھی دوسرے کے خلاف ہو نہیں ہے. دونوں الفاظ ایک ہی ہیں، بس تعبیرات کا فرق ہے. نفس مسئلہ ایک ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا جسم مبارک کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے. اور تمہارا نظریہ یہ ہے کہ روح مبارک کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، روضے پہ پڑھے جانے والے صلاۃ والسلام سنتے نہیں ہیں، دور والے صلاۃ والسلام بدریہ ملائکہ پہنچایا نہیں جاتا. یہاں دیکھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے نفس عقیدہ سمجھ لیا، اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم ایسی دلیل پیش کریں جس دلیل میں کیا ہو؟ روح کا جسم سے تعلق ثابت ہو. اور ان کے ذمہ ایسی دلیل ہوگی کہ جس کے اندر یہ ہو کہ روح جسم مثالی میں ہو، یا روح کی جسم عنصری کے ساتھ تعلق کی نفی ہو. اب اصل نقطہ اختلاف یہ ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام پر موت آئی ہے، آیات موت پڑھنا یہ بے محل ہے. انبیاء کے اجساد محفوظ ہیں، یہ پڑھنا بے محل ہے. ارواح اعلی علیین میں ہیں، ارواح کہاں ہیں، یہ پڑھنا بے محل ہے. اصل جو نقطہ اختلاف ہے وہ یہی بات رہ جائے گی کہ تمہارے ذمہ ایسی دلیل ہوگی کہ تم یہ ثابت کرو قرآن و حدیث یا اقوال سلف صالحین کے اقوال سے کہ روح جسم مثالی میں ہے اور جسم مثالی زندہ ہے. اور ہمارے ذمہ یہ دلیل ہوگی کہ روح کا جسم عنصری کے ساتھ تعلق ہے. جب یہ بنیاد آپ سمجھ لیں گے، اب اس کے بعد آپ وہ جو بھی دلیل پیش کریں گے
اس دلیل کا توڑ پیش کرنا، اس دلیل کا جواب دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دلیل کی طرف۔ ہمارے اس عقیدے پر، ہمارے اس نظریے پر، اہل سنت والجماعت کے اس نظریے پر کئی دلائل ہیں، اور اصولی طور پہ جتنے دلائل ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ دلیل میں پہلی چیز کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ ہمارے پاس اس عقیدے پر قرآن بھی ہے۔ نمبر 2 احادیث مبارکہ، نبوت کا فرمان، ہمارے پاس اس عقیدے پر نبوت کا فرمان بھی ہے۔ نمبر 3 اجماع، ہمارے پاس اس عقیدے پر امت کا اجماع بھی ہے۔ اور نمبر 4 قیاس اور عقل، اور ہمارے پاس اس عقیدے پر قیاس بھی ہے۔ اور نمبر 5 اکابر علماء دیوبند، یعنی فریقین کی جو متفقہ نسبت ہے، تم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں، تو علماء دیوبند سے ہی ثابت کر لیتے ہیں کہ اس عقیدے پر دلائل ہیں یا نہیں، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور چھٹی اور آخری دلیل فریقین کی متفقہ تحریر، یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جس پہ تمہارے علماء بھی متفق ہیں اور تمہارے علماء بھی سائن کر کے جا چکے ہیں۔ 6 طرح کے دلائل ہم اس عقیدے پر پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں 2 انداز ہوتے ہیں گفتگو کی۔ ایک انداز ہے محققانہ، مدرسانہ اور کلاس کا، درسگاہ کا۔ اس میں تو ترتیب یہی ہے کہ آپ پہلے قرآن پیش کریں گے، پھر حدیث پیش کریں گے، پھر اجماع پیش کریں گے، پھر قیاس، پھر علماء دیوبند، پھر فریقین کی متفقہ تحریر۔ اور ایک انداز ہے مناظرانہ، مخاصمانہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم المناظرہ کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ دلیل پیش کریں جس دلیل میں فریقین متفق کھڑے۔ سب سے پہلے وہ دلیل، وہ نسبت پیش کریں جس نسبت میں فریقین کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ اب کون سی نسبت میں فریقین متفق ہیں؟ دیوبندیت کی نسبت میں۔ وہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں۔ تو اب اس عقیدے پر سب سے پہلے ہم علماء دیوبند کو پیش کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پیش کریں گے، ممکن ہے آپ قرآن سے دھوکہ دے جائیں۔ احادیث پیش کریں، ممکن ہے آپ احادیث کی غلط تشریح کر دیں۔ تو علماء دیوبند وہ نسبت ہے جس پر فریقین متفق ہیں۔ جب متفق ہیں ہم علماء دیوبند سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اگر علماء دیوبند ہمارے والے عقیدے کی بات کریں تو پھر ہم دیوبندی، اگر علماء دیوبند تمہارے والے عقیدے کی بات کریں پھر تم دیوبندی۔ تو اس دیوبندیت کی نسبت پہ آ جاتے ہیں۔ اس پر میں مثال کرتا ہوں۔ حضرت مولانا امیر صفدر رکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ جب آپ کی بریلویوں سے، اہل بدعت سے گفتگو ہو تو اس میں آپ کوشش کریں سب سے پہلے حنفیت کو لے کر آئیں، چونکہ نسبت حنفیت میں دونوں متفق ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے پر، درود شریف پڑھنے پر، تو آپ ان سے پوچھیں کہ درود شریف کئی ہیں۔ ایک درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، ایک درود وہ ہے جو جنازہ میں پڑھا جاتا ہے۔ نماز میں جب قاعدہ خیرہ میں ہم درود پڑھتے ہیں، کیا اس درود شریف کے ثبوت پر فقہ حنفی کی کتابوں کی عبارات موجود ہیں؟ فقہ حنفیہ نے اس پر لکھا ہے۔ اب آپ کے سامنے اہل بدعت کا مولوی کتابوں کے اور ہماری فقہ حنفی کے متون کے شروع کے انبار لگا دے گا۔ وہ قدوری دکھائے گا، کنز دکھائے گا، بحر الرائق دکھائے گا، نہر الفائق دکھائے گا، شرح وقایہ دکھائے گا، عمدۃ الرعایہ دکھائے گا، مبسوط، سیر کبیر، سیر صغیر، اور فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، رد المختار، در المختار، تنویر الابصار، کتابوں کا انبار لگا دے گا کہ دیکھو فلاں حنفی نے بھی لکھا، فلاں حنفی نے بھی لکھا کہ نماز کے اندر قید اخیرہ میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال کریں، ایک درود شریف وہ ہے جو جنازے میں دوسری تکبیر کے بعد پڑھا جاتا ہے، کیا اس کے ثبوت پر فقہ حنفی کی عبارات ہیں؟ اب اس پر بھی وہ آپ کے سامنے دلیل کا انبار لگا دے گا، فقہ حنفی کے متون اور شروح کو پیش کر دے گا۔ اب تیسرا سوال کریں کہ حضرت یہ جو آپ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، کیا اس کو بھی فقہ حنفی نے لکھا ہے؟ اب فوراً کہے گا مولوی صاحب تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑے فقہ حنفی کے رٹ لگانے والے، قرآن کی طرف نہیں جاتے تم؟ اب کہیں بزرگوں، اگر درود شریف نماز والا ثابت تھا، فقہ حنفیہ کو سمجھ آیا، لکھ دیا۔ جنازے کا درود شریف ثابت تھا، فقہ حنفیہ کو سمجھ آیا، لکھ دیا۔ تو یہ آیت کو آج تو اتری نہیں ہے، یہ آیت بھی تو فقہ حنفیہ سے پہلے اتر چکی تھی۔ اگر اس آیت سے اذان سے پہلے والا درود شریف ثابت ہوتا تو فقہا وہ بھی لکھ دیتے۔ یہ آیت کا ایک معنی وہ ہے جو تم سمجھے ہو، ایک معنی وہ ہے جو فقہا سمجھے ہیں۔ اب آپ بتائیں ہم تمہاری سمجھ کے اعتبار کریں، فقہ حنفیہ کی سمجھ کے اعتبار کریں؟
اب دیکھیں یہاں پر کوئی بھی بت یا آپ سے آگے نہیں چل سکے گا. یہی طرز ذرا آپ ان سے رکھ لیں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ دیوبندی ہو؟ جی میں دیوبندی ہوں. علماء دیوبند کا عقیدہ ٹھیک تھا؟ جی ٹھیک تھا. کیا علماء دیوبند نے اپنے اپنے فتاویٰ میں عقیدہ ختم نبوت لکھا ہے؟ ہاں لکھا ہے. آپ اٹھائیں فتاویٰ محمودیہ دیکھ لیں، کفایت المفتی دیکھ لیں، اشرف الفتاویٰ دیکھ لیں، امداد الفتاویٰ دیکھ لیں، امداد الاحکام دیکھ لیں، آپ کے مسائل ان کا حل دیکھ لیں، فتاویٰ عباد الرحمن دیکھ لیں، فتاویٰ عثمانی دیکھ لیں، فتاویٰ حقانیہ دیکھ لیں، فتاویٰ فریدیہ دیکھ لیں، سب میں لکھا ہوا ہے. اچھا بہت اچھا. اچھا علماء دیوبند حیات عیسیٰ کے قائل تھے اور کہیں لکھا ہے؟ جی ہاں بالکل لکھا ہے. اب اس پر بھی انبار لگا دے گا. علماء دیوبند ظہور مہدی کے قائل تھے، کیا اس پر لکھا ہے علماء دیوبند نے؟ جی جی بالکل لکھا ہے. اچھا علماء دیوبند عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کے قائل تھے، موت کے بعد اسی جسم کے ساتھ اسی قبر میں، کیا اس کو علماء دیوبند نے لکھا ہے؟ کہتے واہ تم پھر کتابیں پیش کرتے ہو، ہم کتاب اللہ پیش کرتے ہو، تم کتابیں پیش کرتے ہو. اب ڈائریکٹ قرآن پہ جائے گا. آپ اسے کہیں کہ جب بات حیات عیسیٰ کی تھی اس وقت کتاب اللہ یاد نہ آیا، بات ظہور مہدی کی ہوئی کتاب اللہ یاد نہیں آیا، بات حیات دجال کے نکلنے کی ہے، خروج یاجوج ماجوج کی ہے، ان کی جب بات تھی پھر کتاب اللہ یاد نہیں آیا. جب بات میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کی کیا فوراً آپ کو کتاب اللہ یاد آ گیا. یا تو پھر کہہ دو کہ میں دیوبندی نہیں ہوں، میں علماء دیوبند کو مانتا ہوں، لیکن مجموعہ علماء دیوبند سے اس عقیدے کے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے. میں علماء دیوبند کا حیات النبی والا عقیدہ نہیں مانتا، باقی میں سارے عقائد مانتا ہوں، یا یہ کہہ دو. یا پھر اپنے آپ کو دیوبندی کروانا چھوڑ دو. ادھر اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہلواتے ہو اور ساتھ کیا ہے، جب اس عقیدے کی بات آتی ہے اب علماء دیوبند کی کتابوں کو کتابیں نہیں کتابڑیاں پیش کرتے ہو، تصغیر کے صیغہ کے ساتھ، حقارت کے صیغہ کے ساتھ کہتے ہو یہ نہیں، ہم المحنت کو نہیں مانتے، ہم المحنت کو نہیں مانتے، کتاب اللہ کے مقابل میں ہے، ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے، یہ کتابڑیاں ہیں، ہم کتاب اللہ کے مقابل میں نہیں مانتے. اب یہاں چلے جاتے ہو. تو اس لیے دلیل دینے کا طرز اور اصول یہ ہے، اہل بدعت سے گفتگو ہو سب سے پہلے کیا پیش کریں؟ فقہ حنفی کی عبارات پیش کریں. ان سے گفتگو ہو سب سے پہلے کس کو پیش کریں؟ علماء دیوبند کو پیش کریں. یا تو پہلے فیصلہ کر دو کہ ہم دیوبندی نہیں ہیں، بات یہ ختم، ہم سیدھا قرآن پہ چلے جاتے ہیں. پھر بھی قرآن پہ نہیں جانا، پہلے اجماع پہ جائیں، پھر احادیث پہ جائیں، پھر قرآن پہ جائیں. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم کے اجمال اور ابہام سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، احادیث کی تشریح اور تفصیل اور امت کے اجماع سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اس لیے جتنا کتنا دلیل میں آپ قرآن کے بجائے احادیث اور اجماع کو پیش کریں گے وہ آسان ہوگا. اور ظاہر ہے احادیث قرآن کی شرح میں ہے، اجماع امت جو ہے نا وہ قرآن کی بنیاد پر ہوا ہے، وہ قرآن سے ہٹ کر تو نہیں ہوا، اس لیے پہلے ان کو پیش کریں. اسی طرح فریقین کے متفقہ تحریر آپ پیش کر دیں. اگر یہ عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، تو پھر مولانا غلام اللہ خان صاحب اور مولانا نور محمد صاحب پر بھی فتویٰ لگاؤ، جو فتویٰ ان پہ لگے گا وہی فتویٰ ہم پہ لگے گا. تو سمجھ گئے اتنی بات یہاں تک. اب دیکھیں دلائل کی ترتیب دیکھ لیں. پہلے دلیل ہم دیتے ہیں قرآن کریم سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہاں اللہ رب العزت نے تین باتیں فرمائی ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا. آگے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور زندگی کیسی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی زندگی، ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہاں قرآن نے تین باتیں سمجھائی ہیں. نمبر ایک، شہید کو مردہ نہیں کہنا. نمبر دو، شہید زندہ ہے. نمبر تین، شہید کی زندگی ہے کیسے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کا تمہیں شعور نہیں ہے. اب قرآن کریم نے تین باتیں بتائیں، مماتی ان تینوں کی مخالفت کرتا ہے. قرآن نے کہا اس کو مردہ نہیں کہنا، یہ کہتے ہیں مردے ہیں مردے ہیں. قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، کہتے ہیں ہم زندہ نہیں مانتے. قرآن کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. یہ کہتے ہیں زندہ ہے تو پھر زندگی دکھاؤ، نبض حرکت کیوں نہیں کرتی، سانسیں کیوں نہیں چلتی، میدان جہاد میں لڑتا کیوں نہیں ہے، اٹھ کر باہر نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا. قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. اور یہ کہتے کیا ہے، نہیں ہمیں شعور ہے، ہمیں دکھاؤ. نام کس کا ہے؟ ہم بڑے دور تفسیر پڑھاتے ہیں، ہمارا بڑا قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، اور قرآن کریم نے جن جن چیزوں کو حکم دیا بین انہی کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. اب اس آیت سے شہداء کی حیات ثابت ہوئی عبارت النص کے طور پر. تو جب شہید کی حیات اس آیت سے ثابت ہے تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حیات بھی اس آیت سے بطور دلالت النص سے ثابت ہوگی. اور اس کو سمجھانے کے لیے، عوام میں سمجھانے کے لیے یوں کہہ دیں کہ قرآن کریم کا اور احادیث مبارکہ کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز ذکر کرتے ہیں، بڑی چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے. فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، والدین کو اف تک نہیں کہنا. اب اف سے منع کیا،
اب والدین کو مارنا نہیں ہے، گالی نہیں دینی، دھکے نہیں دینے، گھر سے نکالنا نہیں ہے، یہ بات خود بخود سمجھ آ گئی۔ حدیث مبارک ابن ماجہ کی، قیامت والے دن قربانی کا جانور لایا جائے گا، یاتی یوم القیامت بقرونہا وادلافہا واشعارہا وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بہا نفسا، کہ قیامت والے دن قربانی کا جانور لایا جائے گا، بقرونہا اس کے سینگ، واضلافہا اس کی کھر، اور واشعارہا اس کے بالوں کو میزان عمل میں تولا جائے گا۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ، کھر اور بالوں کا ذکر کیا ہے، اور قربانی کے جانور کے گوشت پر بھی اجر ہوگا یہ ذکر نہیں کیا، یہ خود بخود سمجھ آئے۔ تو چھوٹی چیز جو غیر معمولی ہے، جس کو عام طور پہ پھینک دیا جاتا ہے، جب اس پہ اجر ہے تو جو بڑی چیز ہے اور مقصودی چیز ہے اس پر بطریقہ اول اجر ہوگا، یہ بات خود بخود سمجھ آ گئی ہے۔ اور یہی اصول ہمارے ہاں عرف عام کے اندر چلتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ جلسہ ہوا، جلسے کے بعد جو ہے نقیب نے، میزبان نے اعلان کیا کہ بھائی سب شرکاء سامعین تشریف رکھیں، جلسے کے اختتام پر سب کے لیے کھانا ہوگا۔ جلسہ ختم ہوا، اب خطیب صاحب بیان کر کے فوراً گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ اب میزبان نے فون کیا، حضرت کھانا آپ کا لگایا تھا اور آپ کہاں ہیں؟ نکل گئے آپ؟ تو کہنے لگے کہ حضرت آپ نے جو اعلان کیا تھا، آپ نے سامعین اور شرکاء کا کیا تھا، میرا تو اعلان کیا نہیں تھا۔ تو وہ کہے گا حضرت اتنی بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، جب سامعین جو آپ کی وجہ سے آئے ہیں، جب ان کے کھانے کا انتظام ہے تو آپ کا انتظام تو بطریقہ اولا ہوگا۔ تو اب یہ ساری باتیں جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کریم ولا تقل لہما اف کہتا ہے، والدین کو اف نہیں کہنا، والدین کو مارنا ناجائز ہے، دھکے دینا ناجائز ہے، گالی نکالنا ناجائز ہے، یہ خود بخود سمجھ آ گیا۔ حدیث نے کہا یاتی یوم القیامت بقرونہا واضلافہا واشعارہا، کہ قربانی کے جانور کے سینگ پر، کھر پر اجر ہے، یہ حدیث نے بیان کیا، اور اس پر گوشت پر بھی اجر ہے، یہ خود بخود سمجھ آ گیا۔ ہمارے عرف عام میں اعلان ہوتا ہے کہ سامعین کے لیے کھانے کا انتظام ہے، تو جو خطیب ہے، مدرس ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام ہے، یہ خود بخود سمجھ آ گیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں کہ ان کو مردہ نہیں کہنا۔ قرآن نے شہید کی حیات کی بات کی ہے، تو نبی جو اس سے بڑھ کے ہے، بڑے درجے والا ہے، جس کی وجہ سے شہید کو حیات ملی ہے، وہ نبی بطریق اولا زندہ ہے، اس کی حیات خود بخود سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس آیت سے شہید کی جہاں حیات ثابت ہو رہی ہے، وہاں پر نبی کی حیات بھی کیا ہو رہی ہے؟ ثابت ہو رہی ہے۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو شہید کے بارے میں، نبی کے بارے میں دیکھ لو۔ تو ہم نے بات سمجھا دی کہ جب نبی زندہ ہے جو تیسرے نمبر پر ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، شہید تیسرے درجے والا جب وہ زندہ ہے تو پھر صدیق اور نبی جو پہلا اور بنیادی درجے والا ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو خود بخود بات سمجھ آ گئی ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ یہاں نبی کی حیات کو ذکر کرتے تو شہید کی حیات خود بخود سمجھ نہ آتی، ذہن میں سوال آ جاتا کہ بھئی نبی تو بڑے مقام کا ہے، بڑے درجے کا ہے، نبی کی حیات کی بات ہو رہی، شہید کی تھوڑی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شہید کی حیات کو بات کی ہے، نبی کی حیات خود بخود سمجھ آئی ہے۔ اب اس پر دوسری بات جو بہت بڑی اہم ہے اس کو سمجھنا، ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے جس میں عنصری کے ساتھ حیات ثابت ہوتی ہے، وہ کیسے ثابت ہوتی ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ ہم نے اصل تو یہی ثابت کرنا ہے نا کہ نبی کا روح کا جسم مبارک کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ یوں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، کہ نہ کہو اس کے بارے میں جو قتل کیا جائے، توجہ کے ساتھ، جو قتل کیا جائے اس کے بارے میں نہ کہو، لِمَنْ يُقْتَلْ۔ اب آپ بتائیں قتل میدان جہاد میں جسم ہوا یا روح ہوئی ہے؟ بولتے نہیں ہیں، جسم ہوا ہے۔ جو جسم قتل ہوا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، وہ جسم جو اللہ کے راستے میں گیا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا، بل احیا، بل آتا ہے استدراک کے لیے، ما قبل میں جس کی نفی کی ہے اسی کے آگے اس بات ہے، یا ما قبل میں جس کے اس بات آگے اس کی نفی ہے، کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، وہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اس جو جسم شہید ہوا ہے اس جسم کو مردہ نہیں کہنا، بل احیا، بلکہ وہی جسم کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب یہاں پر تحریف کیا کرتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، یقتل میں تو مراد ہے جسم، آگے جب آیا بل کے بعد کیا کہتے ہیں؟ احیا، یہاں روح زندہ ہے۔ یہ بالکل قیدانیوں والا ترجمہ کرتے ہیں۔ قیدانی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حیات عیسیٰ میں، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہودی کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو یا روح کو؟ جسم کو۔ قرآن نے کہا نا وما قتلوہ،
یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو قتل نہیں کر سکے. وما صلبوہ، انہوں نے کہا ہم نے سولی پہ چڑھا دیا. جسم یا روح؟ جسم. فرمایا نہ، وما صلبوہ، جسم کو انہوں نے سولی پر بھی نہیں چڑھایا. آگے فرمایا بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے روح کو اٹھا لیا. یہ قیدیانی کا ترجمہ ہے. وما قتلوہ، جسم قتل نہیں ہوا. وما صلبوہ، جسم سولی نہیں چڑھا. بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے روح کو اٹھا لیا. ہم نے کہا جو تحریف قیدیانیوں نے کی وہی تعریف تم نے بھی کی کہ ولا تقولوا لمن یقتل، جو جسم قتل نہیں ہوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جسم گیا تھا، جو جسم اللہ کے راستے میں قتل ہوا تھا اس کو مردہ نہیں کہنا. بل احیا، بلکہ روح زندہ ہے. بلکہ کیا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر بل احیا سے صرف یہاں روحانی حیاتی مقصود تھی، یہاں روحانی حیاتی بتلانا مقصود تھا کہ انبیاء کے یا شہداء کے روحیں زندہ ہیں، تو پھر اس کے بتانے کا، بیان فرمانے کا فائدہ کیا؟ کیوں؟ روح تو انسان کے جسم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی زندہ ہے. بھائی روح تو ہماری عالم ارواح سے زندہ نہیں آ رہی، پھر بل احیا کہنے کا کیا مطلب؟ اگر صرف روح کی حیات ہی بتلانا مقصود ہوتی، روح تو 1400 ہزاروں سال پہلے سے زندہ آ رہی ہے، پھر بل احیا کا کیا معنی؟ اور پھر روح کو زندہ کہنا یہ ایسے ہی ہے جیسا ہمارے اردو محاورے کے اندر کوئی یہ جملہ کہے کہ یہ برف ٹھنڈی ہے. یہ جملہ ٹھیک ہے؟ اردو محاورے کے غلط ہے، مطابق غلط ہے. کوئی آدمی کہے کہ یہ دودھ سفید ہے، غلط ہے. کوئی آدمی کہے یہ شہد میٹھا ہے، غلط. کہے یہ روح زندہ ہے، بھئی روح پر تو موت آتی ہی نہیں ہے نا، پھر روح کو زندہ کہنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے بل احیا سے قرآن اس کے حیات کی بات کر رہا ہے جو محل موت ہے. اور محل موت کیا ہے؟ وہ جسم ہے. بل احیا سے پتہ چلا یہاں بات روح کی نہیں ہے بلکہ جسم کی ہے. اور جسم کی حیات کیسے ہوگی؟ روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ ہوگی. اچھا، اب اس پر ان کی طرف سے اور ان کو جواب، سوال بنتا نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی اگر تعلق ہے تو پھر تعلق کا لفظ دکھا دو کہیں سے. تعلق کا کیا ہے؟ جب آپ یہ تشریح پیش کریں گے نا، اب کیا کہیں گے؟ تعلق کا لفظ دکھا دو. ہم کہتے ہیں تعلق کا لفظ یہ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ عیسائی سوال کریں کہ بر رفعہ اللہ میں جسم کا لفظ دکھا لو کہ اللہ نے جسم کو اٹھا لیا، تو آپ کیا کہو گے؟ بھئی یہ بات خود بخود سیاق و سباق سے سمجھ آ رہی ہے کہ جب بات جسم کی چل رہی ہے تو بر رفعہ اللہ میں جسم ہی مراد ہوگا، روح مراد نہیں ہوگی. اس طرح جب بات یہاں جسم کی چل رہی ہے تو یہاں بل احیا میں جسم ہی مراد ہوگا، روح مراد نہیں ہوگی. یعنی روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ حیات ہوگی. چلیے آپ کہتے ہیں کہ تعلق کا لفظ دکھا دو، چل ہم وہ بھی دکھا دیتے ہیں. تعلق اگر آپ کے شوق ہے کہ اسلاف کی کتابوں میں لفظ تعلق دکھا دو تو پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 728 ہجری، آج سے 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. اس کے اندر انہوں نے یہ لفظ لکھا ہے اور وہ عبارت یہاں فائل میں موجود نہیں ہے، آپ اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ لیں گے. فرماتے ہیں بعد وفاتہ استقرت فی الرفیق الاعلی مع ارواح الانبیاء ما هذا فلها اشراف علی البدن و اشراق و تعلق به. اشراف و اشراق و تعلق به کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح جہاں بھی ہوں، اعلی اللیین میں ہوں، ارواح کا اجسام کے ساتھ جھکاؤ ہوتا ہے، و تعلق به، اور ارواح کا اجسام کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے. چلے آپ کہہ رہے تھے تعلق کا لفظ دکھا دو، یہ منہ مانگی موت، تعلق کا لفظ بھی تمہارے سامنے ہے. ہم نے اپنے موقف پر پوری دلیل پیش کر دی. اب اس آیت پر ایک اور دکھ ہے، کہتے کہ جی ہم اس آیت کی تفصیل جو ہے نا حدیث کی روشنی میں کریں گے. اس آیت کی تفصیل نہیں بلکہ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مشکات میں بھی ہے، وہ جو مشہور روایت ہے کہ شہداء کی ارواحہم فی جیوف طیور خضر تسرح بہ الجنہ، کہ شہداء کی ارواح جو ہے پرندوں کے سبز پوٹوں میں ہوتی ہیں، جنت میں چرتی ہیں جہاں جاتی ہیں. کہتے اس سے پتہ یہ چلا کہ شہداء کی ارواح زندہ ہوتی ہیں، شہداء کے اجسام زندہ نہیں ہوتے. ہم نے کہا کہ بقول تمہارے آیت سے معلوم ہوا کہ شہداء کا جسم زندہ، حدیث سے معلوم ہوا کہ شہداء کی روح زندہ. تمہارا کل تک اصول یہ تھا حدیث قرآن کے خلاف آ جائے تو قرآن کو لینا ہے اور حدیث کو چھوڑنا ہے نا. ان کا اصول یہی تھا کہ حدیث قرآن کے خلاف آ جائے تو حدیث کو لے لو اور قرآن کو چھوڑ دو. قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ شہداء کے جسم زندہ بقول تمہارے، حدیث کہتی ہے کہ شہداء کی روحیں زندہ. اگر یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو تمہارے اصول کے مطابق کس کو لینا چاہیے؟ قرآن کو لے لینا چاہیے نا.
پھر تم قرآن کو لے لو اور شہداء کے جسموں کو زندہ مان کر شہداء کی روحوں کا انکار کر دو. اپنے اصول پر باقی رہو نا. کل تک تمہارا یہ اصول تھا, آج اصول بدل گیا. ہم کہتے ہیں ہمارے تو خلاف دونوں نہیں ہیں. ہمارے خلاف نہ قرآن ہے, ہمارے خلاف نہ نبی کا فرمان ہے. قرآن کہتا ہے شہداء کے جسم زندہ, نبی کا فرمان کہتا ہے شہداء کی روحیں زندہ. ہم قرآن کو مانتے ہوئے شہداء کے اجسام کی حیات کو بھی مانتے ہیں, اور نبی کے فرمان کو دیکھ کر شہداء کی ارواح کا اجسام کے ساتھ تعلق مان کر روحوں کو بھی زندہ مانتے ہیں. تو ہمارے مطابق تو دونوں ہیں, ہمارے خلاف تو نہیں ہے. باقی یہ روایت پڑھ تو دیتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ حضرت مولانا امیر صدر کاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا احمد سید چتروڑی کے ساتھ مناظرہ ہوا ککڑ ہٹا میں, ملتان کے قریب علاقہ ہے ککڑ ہٹا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے بات کی تو جب اس نے یہ آیت پڑھی اور انہیں یہ ثابت یہ کرنا تھا کہ روحیں زندہ ہیں, آیت پڑھنے سے پہلے میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ جب وہ آیت پڑھ رہا تھا میں نے فوراً کہہ دیا, میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے شہداء کی روحیں جو ہے سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں, جنت میں چرتی ہیں, آپ نے یہ حدیث پیش نہیں کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لکھ چکے ہیں کہ جب ہماری وہ روایت آتی ہے احیاء فی قبور والی تو اس میں ایک راوی ہے آمش اور ایک راوی ہے ابو معاویہ. ابو معاویہ کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ مدلس ہے, آمش کے بارے میں آپ نے لکھا ہے شیعہ ہے. تو یہی دونوں راوی اس روایت میں بھی کھڑے ہیں. خیال کرنا خبردار یہ روایت کبھی پیش نہ کرنا, کیونکہ جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی آمش ہے وہ شیعہ ہے, ایک ابو معاویہ ہے وہ مدلس ہے, تدلیس کا مریض تھا. تو کہتے ہیں پورے مناظرے کے اندر وہ بیچارہ یہ روایت پیش نہیں کر سکا. حالانکہ روایت تو ٹھیک ہے, صحیح مسلم کی ہے, ہمارے خلاف نہیں ہے, بطور الزام کے. تو ایک دفعہ پیش کرنے لگا تو میں نے کہا واہ, تو نے خود ہی کتاب لکھی ہے چھوٹی سی 10-15 صفحے کا رسالہ ہے, اور تو نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے, تو یہ اپنی لکھی ہوئی بات بھی یاد نہیں ہے کہ تو اپنی کتاب میں کیا لکھ رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ تم یہ روایت پیش نہیں کر سکتے, بقول تمہارے یہ دو راوی ضعیف ہیں اور یہی دو راوی اس روایت میں بھی کھڑے ہیں, پھر یہ روایت پیش کیوں کرتے ہو؟ اگر پیش کرو گی صحیح تو ہمارے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ ہم قرآن اور حدیث میں تطبیق دیتے ہیں. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, نبی کے فرمان کو بھی مانتے ہیں. قرآن نبی کے فرمان کے خلاف نہیں, نبی کا فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہے. تو یہ پہلی دلیل جو ہے شہداء حیات انبیاء پر آپ کے سامنے آ گئی. اب اسی پر جو ہے نا دوسری دلیل جو سورہ آل عمران میں ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقولوا, حضرت سعید احمد برکات والی فرماتے ہیں ولا تقولوا فرما کر فرمایا کہ شہداء کی حیات کے بارے میں بد زبانی نہیں کرنا, اور ولا تحسبن فرما کر فرمایا کہ شہداء کی حیات کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا. شہداء کی حیات ایسی ہے کہ ان کے بارے میں نہ بد زبانی کی اجازت ہے اور نہ ہی بدگمانی کی اجازت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس میں بھی فرمایا کہ شہداء زندہ ہیں. البتہ اس آیت پر اشکال ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے, کہتے ہیں آیت الفاظ ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون. توجہ رکھنا, بل احیاء عند ربہم, جب یہ لوگ اپنے خطبوں میں آیت پڑھتے ہیں نا پھر یوں پڑھتے ہیں بل احیاء عند ربہم عند ربہم عند ربہم, کہ شہداء زندہ ہیں رب کے پاس, جس میں مثالی زندہ ہے, روحیں زندہ ہیں اور فلاں زندہ ہے, اور یہ دنیا میں مانتے ہیں. تو یہ عند ربہم جب پڑھتے ہیں نا ایسے آسمان طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ آیت ہمارے عقیدے کو ثابت کر رہی ہے کہ ہم شہداء کو زندہ مانتے رب کے پاس اور یہ زندہ مانتے قبروں میں. اشکال سمجھا گیا ان کا؟ جواب سمجھنا. ہم کہتے ہیں اچھا عند ربہم شہداء رب کے پاس زندہ, تو رب کہاں ہے؟ رب کہاں ہے؟ رب ہر جگہ حاضر ناظر. تو پھر تم نے شہید کو ہر جگہ حاضر ناظر مان لیا. ارے تم تو نکلے تھے اہل بدعت کے خلاف, جو نبی کو حاضر ناظر مان رہے تھے, تو تمہیں تو وہ عقیدہ شرکیہ لگا, اور تم نبی سے نیچے آ کر تم نے شہید کو ہر جگہ حاضر ناظر مان لیا. اگر عند ربہم کا یہ معنی ہے کہ عند ربہم رب کے پاس, اب رب کہاں ہے؟ ایک عقیدہ اہل سنت کا ہے, اس میں تم ہمارے ساتھ متفق ہو کہ رب کہاں ہے؟ ہر جگہ. ایک عقیدہ غیر مقلدین کا رب عرش پر ہے. اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو تم نے شہید کو زندہ مانا عرش پر, قبر میں پھر بھی نہیں ہے, یا شہید کو زندہ مانا ہر جگہ, تو تمہارے عقیدے کے مطابق تو پھر بھی یاد نہیں ہے. اب کیا جواب ہے؟ صحیح فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس نا پنڈی گھیب سے لڑکا آیا, تو اس نے آ کر یہی اشکال اٹھایا, یہی بات کہی کہ بل احیاء عند ربہم رب کے پاس زندہ ہیں. ہم تو جو ہے حیات جسمانی مانتے ہیں, حیات برزخی مانتے ہیں, اعلیٰ مانتے ہیں, علیین کی مانتے ہیں, عرفہ مانتے ہیں, اکمل مانتے ہیں, اور تم قبروں میں زندہ مانتے ہو. تو صحیح فرمانا کہ میں نے اس کو یہی کہا کہ عند ربہم کا کیا مطلب ہے؟
اگر عند ربہم کا یہ معنی ہے کہ رب کے پاس ہیں تو رب ہر جگہ حاضر ناظر، پھر شہید بھی ہر جگہ حاضر ناظر۔ اگر عند ربہم کا یہ معنی ہے کہ رب عرش پر ہے بطور غیر مقلدین کے نزدیک، تو پھر شہید بھی کیا ہوں گے؟ عرش پر ہوں گے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت پھر آپ سمجھا دیں۔ تو صحیح فرمانا کہ نہیں، میں نہیں سمجھاتا، یہ جو لمبے لمبے دور تفسیر پڑھاتے ہیں ان سے جا کر پوچھو عند ربہم کا معنی کیا ہے۔ بڑے بڑے دور تفسیر جو پڑھاتے ہیں، آپ بتاؤ عند ربہم کا معنی کیا ہے۔ اب اصل جواب سمجھنا کہ عند ربہم کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں یہ اصول ہے قرآن اور حدیث کا، اور اللہ رب العزت جب گفتگو فرماتے ہیں محاورے کے مطابق فرماتے ہیں۔ یہ اہل عرب کے کیا ہے؟ محاورات ہیں، اس کے مطابق گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو عند ربہم اصول یہ ہے کہ دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر، یعنی اصل تو یہ ہے کہ تمام چیزوں پر حقیقی اختیار اللہ کا ہے، تمام چیزوں پر حقیقی اختیار کس کا ہے؟ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر حقیقی اختیار اللہ کا ہے، ظاہری اختیار بندے کا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جس چیز پر حقیقی اختیار اللہ کا ہو، ظاہری بندے کا ہو، تو نسبت کرتے ہیں بندے کی طرف، اور جہاں پر حقیقی اور ظاہری دونوں اختیار اللہ کے ہوں نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ مثال کے طور پہ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد عند اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ تو کیا ہمارے نزدیک 12 نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بھی 12 ہے، لیکن مہینوں میں کمی پیشی کرنا، یہ نسی کا جو عقیدہ مشرکین مکہ نے گھڑا تھا، یہ جو اختیار ہے یہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ مہینوں میں تغیر و تبدل کا، یہ مہینوں کا 12 ہونا حقیقت میں بھی اللہ کے پاس ہے، اس کا حقیقی اختیار، اور ظاہری اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کے سارے مکانات پر، ساری جگہوں پر حقیقی اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن ظاہری اختیار بندوں کا ہوتا ہے۔ جب بندے کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ بیت زید ہے، یہ بیت خالد ہے، یہ بیت بکر ہے، یہ بکر کا گھر ہے، زید کا گھر ہے۔ حالانکہ ظاہری حقیقی اختیار اللہ کا ہے، لیکن ظاہری اختیار کس کا ہے؟ بندے کا ہے۔ جب بات مسجد کی آتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیوں؟ اللہ کا گھر یہ ایسی جگہ ہے جہاں حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہے، ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہے، اس سے نسبت کس طرف کر دی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ حضرت مریم کے بعد بھی موسم پھل آئے، زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کہاں سے آئے؟ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو جو لوگوں کے پاس پھل آ رہے ہیں یہ اللہ کے پاس سے نہیں آتے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں شہر سے لے کر آیا ہوں، میں نے فلاں دکان سے خریدے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب پھل آئے موسم کے مطابق تو پھر ظاہری اختیار بندے کا ہوتا ہے، تو پھر بندہ نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ لیکن جب پھل آ جائیں بے موسمی، بطور کرامت کے آ جائیں، پھر حقیقی اختیار بھی اللہ کا، ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہے۔ اس سے مریم نے نسبت کس طرف کر دی؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف۔ اس کی اور پھر حصی مثال سمجھیں، آپ کسی گھر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے پوچھا بھائی آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ کہتے سرگودہ شہر ہے۔ کب تک آئیں گے؟ شام تک آ جائیں گے۔ اچھا دادا ابو کدھر ہیں؟ کہتے وہ اللہ میاں کے پاس ہیں۔ وہ جو دادا ابو اللہ میاں کے پاس ہیں، تو یہ جو والد ہیں سرگودہ شہر میں، یہ اللہ میاں کے پاس نہیں ہیں یہ بھی اللہ کے پاس، لیکن یہاں ان کا ظاہری اختیار ہے، خود گئے ہیں اور اپنے اختیار سے واپس آ جائیں گے، گو کہ حقیقی طور پر یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ لیکن دادا میاں اللہ کے پاس ہیں، یعنی قبر میں جا چکے ہیں، وہاں حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہے، ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہے، یہ ایسے گئے ہیں کہ ابھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو قرآن نے جو کہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ شہداء زندہ ہیں، ان کو رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے، تو رزق تو ہمیں بھی رب کے پاس سے دیا جاتا ہے جو زندہ ہیں، جو دنیا میں اس عالم میں موجود ہیں، اور شہداء کو بھی اللہ کے پاس سے دیا جاتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، ہمیں جو اللہ کے پاس ہمیں جو ملتا ہے اس میں ہمارا ظاہری اختیار ہوتا ہے، نسبت ہم اپنی طرف کر دیتے ہیں، لیکن شہداء ایسے مقام پر جا چکے ہیں یہاں شہداء کا ظاہری اختیار ختم ہو چکا ہے اور اللہ ہی کی طرف رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ ایسے مقام پر ہیں کہ حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہے، ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہے، حقیقی اور ظاہری طور پر ان کو رزق اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ جی شہداء ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے، یا شہداء آسمانوں میں زندہ ہیں، یا ان کی قبر کی زندگی کی نفی ہو رہی ہے۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں۔ اس کے بعد آگے تیسری دلیل سمجھیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ چند دلائل عرض کرتا ہوں۔ تیسری دلیل سورۃ النساء کے اندر ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ فاستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اچھا کہ بات سمجھ لیں، یہ جتنی بھی ہم یہ روایات آیات پیش کر رہے ہیں، ان تمام آیات کے تحت مفسرین کی عبارات موجود ہیں، ان تمام کے تحت مفسرین کی
عبارتیں موجود ہیں، اور ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا اور ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا۔ مسئلہ بتانا یہ ہے کہ آیت پڑھیں اور مفسر کی عبارت دکھا دیں، اور مسئلہ بنانا یہ ہے کہ آیت پڑھیں اور اس کی تشریح جو ہے نا اپنی منمانی کرنا شروع کر دیں۔ تو ہم مسئلہ بتانے کے قائل ہیں، بنانے کے قائل نہیں ہیں، کہ جو عبارت اور جو چیز، جو آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس آیت کے تحت مفسر نے کیا لکھا ہے ہم اس کو پیش کر دیں گے۔ تو یہ جتنی بھی آیات ہم پیش کرتے ہیں اس کے تحت ہم مفسرین کی عبارات پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا امیر صدر قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مناظرہ ہوا، لمبا واقعہ ہے، اس کا میں صرف اس عنوان متعلقہ سنا رہا ہوں کہ وہاں پر مناظرہ حضرت نے وہاں بیان کیا، تو یہی ملتان کے قریب کوئی علاقہ تھا۔ تو بیان کے بعد وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ یہاں آپ نے مولانا احمد سعید سے مناظرہ کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جب مناظرے کا وقت آیا تو علامہ احمد سعید صاحب چلے گئے کہیں، اور وہ لوگ کہنے لگے جی بیمار ہو گئے۔ تو مولوی صاحب کے جو استاد تھے، مولوی اللہ بخش یا خدا بخش ان کا نام تھا، کہ یہ آپ سے مناظرہ کریں گے، یہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ان سے گفتگو طے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب گفتگو طے ہوئی تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جانے سے پہلے نا یہ اسٹیج پر بیٹھ کر بڑا اچھل رہا تھا، بڑا کود رہا تھا، اور کہہ رہا تھا ابھی وہ قادری صاحب آئیں گے نا، میں ثابت کروں گا کہ دیوبندیوں کا عقیدہ قرآن کی 27 آیتوں کے خلاف ہے، میں ثابت کروں گا کہ ان کا عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1700 حدیثوں کے خلاف ہے۔ تو قاری صاحب خیر آئے، حضرت نے پہلے تنقید کر دی، عوام کو بات سمجھا دی۔ سمجھانے کے بعد حضرت نے ایک اصول طے کیا جو بڑا اہم اصول ہے عوام کے سمجھانے کے لیے۔ حضرت فرمانے لگے، میں نے کہا دیکھیں قرآن ایک ناطق کتاب ہے، صامت کتاب ہے، ناطق نہیں۔ تو ایسا ہے کہ قرآن کریم سے ہر بندہ استدلال کرتا ہے۔ غلام پرویز بھی قرآن کو پیش کرتا ہے، سر سید احمد خان بھی قرآن کو پیش کیا کرتا تھا، مرزا غلام محمد قیدانی بھی قرآن کو پیش کرتا، اسلم جی راجپوری بھی قرآن کو پیش کرتا، یہ سب قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ تو اب میں قرآن پڑھوں گا، میں جو بھی شرح کروں گا، جو میرے ساتھ والے ہوں گے وہ مجھے داد دیں گے، جو میرے مخالف ہوں گے وہ کہیں گے یہ آیت کا معنی غلط کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ثالث ہے ایک بندہ متعین کر لیتے ہیں جو اردو زبان کو اچھا پڑھنے والا ہو، اس سے کہہ دیتے ہیں آیت قرآن کی میں پڑھوں گا، اور اس آیت کی جو تشریح ہوگی میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، میں تفسیر کھول کے دے دوں گا اردو والی، اس تفسیر سے وہ پڑھ کے سنا دے گا اس آیت کی شرح، اگر وہ میرے موقف کے مطابق ہوئی تو میں ٹھیک ہوں گا، میرے موقف کے خلاف ہوئی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے جو بھی میں آیت پڑھوں گا اس آیت کی جو تشریح ہے میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، میں کسی مفسر سے وہ دکھاؤں گا، اور جب بھی حدیث پڑھوں گا تو اس حدیث کی شرح بھی کسی محدث سے دکھاؤں گا، اور مولوی صاحب بھی جب بھی آیت پڑھیں گے اس کی تشریح بھی کیا کریں گے، کسی عالم سے، مفسر سے، 14 صدیوں میں اتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، کسی مفسر سے وہ دکھائیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ ایسا اصول بنا دیا کہ اب وہ تو بڑا پریشان ہوا، مولوی اللہ بخش پھنس گیا، بھائی میں کیا کروں گا۔ خیر میں نے ولا تقولوا لمن یقتل آیت پڑھی، تفسیر معرف قرآن کھول کر دے دی کہ یہ لوگوں کو پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے۔ اس نے سنا دیا، ہمارا عقیدہ لکھا ہوا تھا، بیان القرآن ہے، تفسیر مزری ہے، تفسیر ماجدی ہے، جو تفاسیر ہے میں دکھاتا چلا گیا۔ اب میں نے کہا کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے میرے آنے سے پہلے کہ میں ثابت کروں گا کہ دیوبندیوں کا عقیدہ قرآن کی 27 آیتوں کے خلاف ہے، 26 آیتیں اسے معاف ہیں، ایک آیت میرے عقیدے کے خلاف پیش کر دے، اور اس شرط پر پیش کر دے، اس تفصیل کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا 1700 حدیث ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، 1699 حدیثیں سے معاف ہیں، ایک حدیث پیش کر دے جو میرے عقیدے کے خلاف، اور اسی ترتیب سے پیش کرے۔ اب مولوی اللہ بخش تو پریشان ہے، اب اس کے تو پسینے شروع ہو گئے، اب اس کے ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، اب کیا کروں۔ ظاہر ہے وہ تو یہ ذہن بنا کر بیٹھا تھا کہ جب وہ آئے گا نا میں پڑھوں گا انک میت و انہم میتون، اور میں کہوں گا اس آیت سے نبی کی موت ثابت اور یہ حیات مان رہے ہیں۔ عوام کو یہ سمجھانا ہوتا ہے نا، میں کہوں گا کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں موت کی بات ہے، یہ نبی کی حیات مان رہے ہیں، میں یہ پڑھوں گا یہ تو، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تفسیروں سے دکھانا ہے، اور تفسیروں سے میں نے دکھا نہیں سکنا اپنا عقیدہ۔ تو مولوی اللہ بخش صاحب کہنے لگے حضرت اصل میں مناظرہ طے تھا علامہ احمد سعید صاحب کے ساتھ، وہ بیمار ہوئے، وہ چلے گئے، اور میری تیاری نہیں ہے، میری تیاری نہیں ہے، میں پھر تیاری کر کے پھر کبھی مناظرہ کریں گے، اس بات کو یہاں پر پینڈنگ کرتے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا واہ 25 سال سے تیرا کوئی جمعہ خالی نہیں ہے جو حیات ممات پر نہ ہو، تو 25 سال سے ہمارے پاس امامت کر رہا ہے، 25 سال سے ہمارا تو پرانا خطیب ہے، تیرا کوئی جمعہ، کوئی عید، کوئی جنازہ، کوئی بیان ان پر شرک کے فتوے لگانے کے خلاف نہیں ہے، اور جب بات مناظرے کی ہے اب کہتے ہیں میری تیاری نہیں ہے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا، یعنی سختی اتنی کرتے ہیں، اور ادھر جب بات مناظرے کی آ جائے، میدان میں آ جائے، پھر جو ہے نا پھر بس فبہت الذی
کفر ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ مفہوم وہ سمجھے گے نا جو پرانے ہیں، فبہت الذی کفر کا۔ چلیں تو اب دیکھیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اب ہم اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، نبی کے بھیجنے کا مقصد جو ہے کوئی جھنڈیاں لگانا، جشن نکالنا، جلوس نکالنا نہیں ہے۔ نبی کے بھیجنے کا مقصد لیطاع باذن اللہ، نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ نمبر 2، نبی کے بعثت کے مقصد میں اگر نقصان ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، قصور ہو جائے تو اس کی تلافی کی صورت کیا ہے؟ تو آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور یہ نبی کے پاس آئیں، جاؤکا وہ آئیں یا رسول اللہ آپ کے پاس، یعنی یہ لوگ نبی کے پاس آئیں، نبی کو در در پہ نہ بلائیں، یہ نہ کہیں یا رسول اللہ سنیں آپ ہر جگہ تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ نہ کہیں، بلکہ جاؤکا آپ کے پاس ہے، یہ لوگ چل کر اوکا آپ کے پاس ہے، پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، رسول سے معافی طلب کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت کو مفسرین نے، محدثین نے آیت استشفاء کے نام سے بھی لکھا ہے۔ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ استشفاء عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ استشفاء کا معنی یہ ہے کہ آج اگر کوئی خوش نصیب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، معافی مانگنے کے بعد نبی کو اپنا سفارشی اور حمایتی بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استشفاء جائز ہے تو استشفاء لازم ہے حیات کو، جب آپ کی قبر پر آپ کا استشفاء جائز ہے، جب استشفاء ثابت تو حیات خود بخود ثابت۔ تو یہ آیت جہاں استشفاء عند قبر نبی کی دلیل ہے، وہیں پر یہ آیت حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کی بھی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت کئی ایک مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے، معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے کتاب المناسک میں، دیگر کئی ایک حضرات نے واقعہ نقل کیا کہ ایک بزرگ ہیں اتبی، حضرت اتبی کہتے ہیں کنت جالسا عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا روتا ہوا، اور آیا اور اس نے آ کر قبر پر یہی آیت پڑھی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنبی ومستشفعا بک الی ربی، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ کو سفارشی اور حمایتی بناتا ہوں، یہ کہا، اور اس کے بعد اشعار پڑھے۔ وہ اشعار یہ تھے یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جر القلم۔ اور حضرت تھانوی نشر الطیب میں ایک شعر کا اور اضافہ بھی کیا، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما ذلت القدم۔ یہ اشعار اس نے پڑھے، روتا ہوا وہ چلا گیا۔ حضرت بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فغلبت عینی النوم، مجھے نیند آ گئی، وہاں روضے پہ بیٹھے بیٹھے میں سو گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے ہیں یا عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے عتبی اس آنے والے دیہاتی اور اعرابی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے آپ کو گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ واقعہ بھی اور یہ آیت مبارکہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد استشفاء جائز ہے۔ چنانچہ محدث الکبیر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں لکھا ہے فثبت ان هذه الآیہ، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان حکم هذه الآیہ باق بعد وفات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح استشفاء نبی کی زندگی میں جائز تھا، صحابہ آپ کے پاس جاتے اور گناہوں کی معافی مانگتے، آپ کو سفارشی بناتے، تو اسی طرح نبی کے جانے کے بعد بھی آپ کی قبر پر بھی یہ استشفاء جائز ہے۔ تو ظاہر جب استشفاء کا ثبوت ہو گیا تو آگے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کا خود بخود کیا ہو گیا، ثبوت ہو جاتا ہے۔ چوتھی آیت دیکھیں، چوتھی آیت سورۃ الانفال آیت نمبر 33، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یہاں اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس آیت کا تھوڑا پس منظر سمجھیں اور
پھر اس کے بعد یہ آیت حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کی دلیل کیسے ہے اس کو سمجھیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف کے اندر معارف القرآن میں اس آیت سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استدلال کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی استدلال کیا ہے۔ اب اس طرز استدلال کیا ہے؟ یہاں اس آیت سے پہلے ایک لفظ موجود ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی تھی، اور مشرکین مکہ نے یہ بات کہی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یا اللہ اگر یہ محمد بن عبداللہ واقعتاً محمد الرسول اللہ ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ خود اپنے خلافت دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد تاریخ، سیرت، حدیث کی کتابیں بتلاتی ہیں مشرکین مکہ پہ عذاب نہیں آیا، آسمان سے پتھر ان پہ اتارے نہیں گئے۔ جب نہیں اتارے گئے، اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ شاید مشرکین مکہ حق پر تھے، انہوں نے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی تھیں، عذاب تو نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ ان کا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعائیں مانگنا اور ہمارا عذاب نہ آنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ ان کے کرتوت، ان کے کارنامے، ان کا شرک تو ایسا تھا کہ ان پہ عذاب کا کوڑا برس جاتا، عذاب کی لاٹھی برس جاتی، لیکن ہم نے ان پر عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا رسول اللہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ مفتی صاحب ایک اصول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طرز یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالتے ہیں، نبی دائرہ نبوت کو چھوڑتا ہے پھر قوم پر عذاب آتا ہے۔ جب تک نبی دائرہ نبوت میں موجود ہے اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے حکم دیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اے لوط راتوں رات اپنے ایمان والوں کو، مومنین کو لے کر چلے جاؤ۔ جیسے لوط علیہ السلام نے دائرہ نبوت چھوڑا پیچھے قوم پر عذاب آ گیا۔ اس طرح دیگر انبیاء کے واقعات بھی ہیں، جب تک نبی دائرہ نبوت میں موجود ہو اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آتا، نبی دائرہ نبوت چھوڑتا ہے اب قوم پر کیا آ جاتا ہے؟ عذاب آ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ عذاب آ جائے، اللہ فرما رہے ہیں عذاب نہیں آئے گا، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا رسول اللہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ یہاں سوال ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج میں زمین سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، عرش مولا پر تشریف لے گئے، آسمانی سفر آپ کو ہوا، اب تو قوم پر عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں اب بھی عذاب نہیں آئے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ موجود ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ آپ زمین کے نبی ہیں، آپ آسمانوں کے بھی نبی ہیں، آپ اس عالم کے بھی نبی ہیں، اس عالم کے بھی نبی ہیں، آپ موجود ہیں، اس لیے آپ کی قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ پھر سوال ہو سکتا تھا جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں عذاب اب بھی نہیں آئے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے، لا زمان ہے، لا مکان ہے، جیسا کہ آپ مکہ کے نبی ہیں، آپ مدینہ کے بھی نبی ہیں، آپ کے دائرہ نبوت کی وجہ سے آپ کی قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں اپنی عمر مبارک کے 63 سال پورے فرما کر عالم برزخ میں، عالم قبر میں تشریف لے گئے، اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں عذاب اب بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے، لا زمان لا مکان ہے، جیسا کہ آپ مکہ کے نبی، جیسا کہ آپ مدینہ کے نبی، جیسا کہ آپ زمین کے نبی، آپ آسمان کے نبی، اسی طرح آپ اس جہان کے بھی نبی، آپ اس جہان کے بھی نبی، اس عالم کے بھی نبی، اس عالم کے بھی نبی، قیامت کی صبح تک پوری کائنات آپ کے دائرہ نبوت سے باہر نکل نہیں سکتی اور آپ کی امت پر اجتماعی عذاب آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور ظاہر ہے ہمارا نظریہ ہے کہ جہاں جہاں کائنات کے جس ذرے ذرے میں رب کی ربوبیت ہے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ خدا کی خدائی سے، رب کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ آمنہ کے لال کی نبوت اور ختم نبوت سے بھی باہر نہیں ہے۔
تو یہ آیت دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عالم دنیا میں موجود تھے وانت فیہم، تو آپ کی امت اجتماعی عذاب سے محفوظ۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اسی طرح آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ موجود ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں روضہ رسول میں، تبھی تو آپ کی امت قیامت کی صبح تک امت اجتماعی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اور اگلی بات عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ آ گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت اتنا لامحدود ہے، اتنا لامحدود ہے، لا زمان اور لا مکان ہے، پھر اس دائرہ نبوت کے اندر کسی اور جھوٹے نبی کی نبوت کی گنجائش نہیں بچتی۔ دائرہ نبوت موجود ہے، ظاہر ایک نبی، پہلے انبیاء کا دائرہ نبوت محدود ہوا کرتا تھا، ایک زمانے میں، ایک علاقے میں، ایک بستی میں، قریہ میں، جو کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت تو لامحدود ہے۔ جب لامحدود، لا زمان، لا مکان ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے بعد کسی اور نبی کی، سچے نبی کی بھی گنجائش نہیں ہے، چاہے جائے کہ جھوٹا نبی، مدعی نبوت، مدعی مرزا قادیانی یا متنبی یا کوئی آ جائے۔ تو الغرض یہ آیت دلیل ہے دونوں باتوں کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات فی القبر کی بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین، آخری نبی اور خاتم الرسل ہونے کی بھی۔ اس کے بعد ایک آیت آخری اور دیکھ لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تفسیر معارف القرآن ایک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک مولانا ادریس کاندھلوی کی ہے، لیکن مولانا ادریس کاندھلوی کی جو تفسیر ہے یہ سورہ حجرات تک ہے، سورہ حجرات فتح کے اخیر تک ہے، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے، پھر اس تفسیر کو مکمل کیا آپ کے بیٹے مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس آیت کے تحت مولانا مالک کاندھلوی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آوازوں کے سامنے بلند نہ کرو۔ تو فرمایا کہ جس طرح یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں تھا، اس طرح آپ کے دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی یہ حکم موجود ہے۔ جس طرح آپ کی زندگی میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کریں، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آج بھی حکم موجود ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندہ ہیں۔ اس پر بطور تائید کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ روضہ کے سامنے محفوظ تھے، دو آدمی آئے، وہ مدینہ کے باشندہ نہیں تھے، دور کے آئے، کہیں اور سے آئے تھے، طائف سے آئے تھے، تو وہ روضہ کے سامنے زور زور سے بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر نہیں، ایسے کنکر مارا اور یوں بلا کر فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم یہاں مدینہ کے باشندہ ہو تو لأوجعتکما بالدرہ، پھر عمر درے کے ذریعے تمہاری پٹائی کرتا، تمہیں مارتا، تم ربیع کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ بھی کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کیا ہے، زندہ ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ آگے انشاءاللہ میں تفصیل بات کروں گا، صحابہ کرام کے مختلف نظریات ہیں، یعنی صحابہ کرام کے اس عقیدے پر نظریات کیا ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ، اردو ترجمہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے چھپا ہے، علامہ ابن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 774 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ آپ دو کاموں میں سے ایک کام کر لیں، یا تو آپ اپنے صحابہ کو حکم دے دیں، یہ جو بلوائی جنہوں نے آپ پر پانی بند کیا ہوا ہے، آپ پر حملہ کرنے کی کوشش میں ہیں، آپ ان کو حکم دے دیں، آپ کے صحابہ، آپ کے فدائی یہ ان پر حملہ کر دیں اور ان کو قتل کر دیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں، یا اگر آپ یہ نہیں کرتے پھر آپ ایسا کریں مدینہ چھوڑ کر ملک شام میرے پاس آ جائیں، جب آپ شام آ جائیں گے تو شام میں آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جوابی مکتوب لکھا، خط لکھا، جوابی پیغام بھیجا، فرمایا کہ جو رہی پہلی بات کہ میں اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو یہ کہوں کہ ان بلوائیوں پر، حملہ آوروں پر حملہ کریں، ان کو ماریں، تو میں مدینہ کا تقدس، مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا، میں وہ پہلا بندہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کی وجہ سے مدینہ میں خون ریزی ہو، مدینہ کے اندر جو ہے سفک دماء ہو، خون کا بہاؤ ہو، یہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ باقی جو دوسری بات ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کر شام آ جاؤں، ملک شام، فرمایا واللہ لا اترک بجوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی قسم عثمان نبوت کا پڑوس چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ کیا لفظ فرمایا؟ بجوار رسول اللہ، بجوار، جار، جوار، پڑوس۔ پڑوس زندہ کا ہوتا ہے مردہ کا ہوتا ہے؟ زندہ کا ہوتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی میں کام ہو رہا ہے، دروازے لگائے جا رہے ہیں، تو ظاہر دروازے بنانے میں، وہ چیرنے میں، کیل لگانے میں آوازیں آتی ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان مستریوں کو کہو کہ یہاں سے دروازے لے جائیں، حرم سے باہر لے جائیں، مسجد نبوی کی حدود سے باہر لے جائیں، اور وہاں جا کر دروازہ تیار کریں۔ جب دروازہ مکمل تیار ہو جائے پھر اس کو یہاں آ کر لگا لیں، اس لیے کہ یہاں دروازہ بنائیں گے، دروازے کی ٹھک ٹھک سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روضے میں تکلیف ہوگی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ بھی کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام حیات فی القبر ہے۔ واقعہ ہررہ 63 ہجری میں پیش آیا۔ یزید نے حملہ کیا مدینہ پر، 3 دن تک مسجد نبوی بند رہی۔ مشکات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس میں کس حد تک جو ہے خون ریزی کی گئی۔ اور یہ جو حامیان یزید ہے نا، جو یزید کی بڑی حمایتیں کرتے ہیں، ان سے اور کربلا میں یہ بڑی تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا میں یزید کا قصور نہیں ہے، یہ ہوا فلاں ہوا، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے علی سبیل تنزل، علی سبیل تسلیم ہم مان بھی لیں کہ واقعہ کربلا میں یزید قصوروار نہیں ہے، تو واقعہ ہررہ کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں یزید کا قصور نہیں ہے، تو واقعہ ہررہ ہے، ثانیہ ہررہ ہے، درجنوں صحابہ و تابعین کی شہادتیں ہیں، مسجد نبوی کو خون آلود کیا گیا ہے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو رہی۔ بتائیں اس کا ذمہ دار اور اس کا مسئول کون ہوگا؟ تو خیر، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور ادھر یہ حالات پیش آ گئے، مسجد نبوی بند ہو گئی، تالا لگ گیا، تو میں چونکہ اندھیرا تھا میں بیٹھا ہوا، اب ظاہر نماز پڑھنی تھی، تو کہتے جب بھی نماز کا وقت آتا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی قبر سے میں اذان کی آواز سنتا اور میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتا۔ یہ گو کرامت ہے ان کی، لیکن اس سے بھی ثابت ہوا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ یہ صرف میں نے قرآنیات پیش کیے ہیں دلائل، باقی احادیث ہیں، اقوال صحابہ ہیں، امت کا اجماع ہے، اور اکابر علماء دیوبند کی تحریرات ہیں، پھر اس پر ساتھ ساتھ کچھ ہونے والے شبہات و جوابات ہیں، اس کو انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں دیکھ لیں گے۔ تو آپ کے سامنے اس عقیدے کی تنقید اور اس عقیدہ پر دلائل قرآن کریم سے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کو سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔